صدقہ فطر یا فطرانہ جو ہم ادا کرتے ہیں، آج ہم اس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ تو جو صدقہ فطر جو ہے وہ ہر مسلمان مرد عورت بچے پر فرض ہے، حتیٰ کہ پیدا ہونے والے بچے پر بھی فرض کیا گیا ہے۔ اور اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو روزے کی حالت میں جو ہمارے سے سرزد ہونے والے گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، وہ خود کو اس سے پاک کرنا ہے، ان گناہوں سے ہمیں پاک کرنا ہے۔ صدقہ گناہوں کو صاف کرتا ہے، اور صدقہ یا فطر جو ہے وہ نماز عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ اگر نماز عید کے بعد اگر ہم اس کو ادا کریں گے تو وہ صدقہ فطر یا فطرانہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ عام جو ہے وہ صدقہ کنسیڈر ہوگا، صدقہ فطرانہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بارے میں ایک اور بات یہ ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ اب اس کے لوگ کن لوگوں کو صدقہ فطر دینا چاہیے۔ صدقہ فطر ان لوگوں کو دینا چاہیے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صدقہ فطر اور روزے دار کو بےہودہ اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور غریبوں اور مساکین کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر 4 طرح سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس کو ہم راشن کی صورت میں دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال صدقہ فطر جو ہے وہ گندم کے حساب سے دیا جا سکتا ہے، فطرانے کو ہم جو کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں، اور فطرانے کو کھجور کے حساب سے بھی دیا جا سکتا ہے، اور فطرانے کو کشمش کے حساب سے بھی دیا جا سکتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صدقہ فطر یا فطرانہ اگر نماز عید سے پہلے ادا نہ کیا جائے تو ہمارے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہ جاتے ہیں، گویا وہ ہمارے روزے درمیان میں ہی لٹکے رہتے ہیں۔ اور اس کا ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ غریب مسکین بھی اپنے لیے عید کے شاپنگ وغیرہ کر لیتا ہے، کپڑے وغیرہ خرید لیتا ہے، اور معاشرے میں گڈنس ہوتی ہے۔ صدقہ یا فطرانہ ہر ایک پر فرض ہے، گھر میں جو بھی ہے ہر ایک پر یہ فرض ہے۔ اور جو گھر کا بڑا ہے اس کو چاہیے کہ اگر گھر میں کوئی مہمان ہے، عید والے دن نماز عید سے پہلے کوئی مہمان بھی آ جاتا ہے تو اس کا بھی جو فطرانہ دینا فرض ہے۔ اسی طریقے سے جو گھر کے ملازمین ہیں اس کا فطرانہ دینا بھی گھر والوں کے اوپر فرض ہے۔ اور اگر کوئی عید سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے بھی اگر کوئی چند لمحے پہلے بھی کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا فطرانہ دینا بھی فرض ہے۔ اب آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اب ہم اس کو ادا کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کس طریقے سے وضع کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حکم کے عین مطابق اگر ہم آج کل کے حساب سے جو صدقہ فطر یا فطرانہ کو دیکھتے ہیں تو گندم کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو صدقہ فطر جو ہے وہ 170 روپے فی کس کے حساب سے ہے، اور اگر ہم جو کے حساب سے دیکھیں تو وہ 560 روپے فی کس کے حساب سے ہے۔ اگر کھجور کے حساب سے دیکھیں تو وہ 1600 روپیہ فی کس کے حساب سے فطرانہ ہے۔ اگر کشمش کے حساب سے دیکھتے ہیں تو 2800 روپیہ فی کس کے حساب سے فطرانہ ہے۔ اس میں ایک بات کو اور بھی خیال رکھا جائے کہ یہ ریٹ جو ہیں وہ پاکستان کے ریٹس ہیں۔ اگر جو لوگ جو پاکستان سے باہر ہیں انہوں نے اگر صدقہ فطر یا فطرانہ کو ادا کرنا ہے تو وہ یہ نہ کہیں کہ اپنے گھر والوں کو فون کر کے کہہ دیں کہ جی پاکستان میں جو ہے نا ہمارا صدقہ فطرانہ وہ ادا کر دیا جائے، فطرانہ ادا کر دیا، اس طرح ممکن نہیں ہے۔ شریعت کو جو ہے شریعت میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ وہ یہ ہے کہ جو شخص جس جگہ رہ رہا ہے، جس کرنسی میں جس ملک میں وہ کما رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اسی کرنسی سے جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص ہم دیکھتے ہیں کہ یو کے میں رہائش پذیر ہے تو یو کے میں رہائش پذیر ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پاؤنڈ میں صدقہ اپنا دے۔ جیسے کہ آج کل جو ہے وہ سن 2022 اپریل کے رمضان مبارک کی اگر ہم بات کریں تو اس کا جو شرعی جو ریٹ ہے وہ غالباً 5 پاؤنڈ کے حساب سے فی کس کے حساب سے ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان بہن یا بھائی امریکہ میں رہائش پذیر ہے تو اس کا جو ہے وہ 12 امریکی ڈالر پر ہیڈ یعنی فی کس کے حساب سے وہ فطرانہ ادا کرے گا۔ اچھا، اس کا جو ہم ادا کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں میں دیکھنا چاہیے کہ اس کو ادا کر کے دیں تاکہ گڈنس کا میسیج جائے، معاشرے میں سوسائٹی میں بہتر صورتحال پیدا ہو۔ اگر کوئی رشتہ دار اس قابل نہیں ہے یعنی سب صاحب حیثیت ہیں، کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی غریب نہیں ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ کوئی جاننے والا دیکھ لیں یا کوئی محلے دار دیکھ لیں۔ لیکن ایک بات یہ بہت ضروری ہے کہ فطرانے کو نماز عید سے پہلے ہر صورت ادا کرنا چاہیے۔ پھر رپیٹ کرتا ہوں کہ جو فطرانہ ہے ہمارا اس کو نماز عید ادا کرنے سے پہلے ادا کرنا ہے، ورنہ جو ہمارے روزے ہیں وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ نماز عید سے پہلے فطرانہ کو حقدار کو ادا کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔